بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمان القرآن سیریز میں ایک اور سوال اور جواب کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہیں۔ آج کے سوال کا جو ٹاپک ہے وہ مسلم سوسائٹی میں منافقین ہے۔ سوال کرنے والا مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھتا ہے کہ اسلام کے خلاف دو طاقتیں ابتدا ہی سے برسر پیکار چلی آ رہی ہیں، ایک کفر اور دوسری نفاق، مگر کفر کی نسبت منافق زیادہ خطرناک دشمن ثابت ہوا ہے، کیونکہ وہ مارے آستین ہے جو ماتھے پر اخوت اور اسلام دوستی کا لیبل لگا کر مسلمانوں کی بیخ کنی کرتا ہے۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ اگرچہ کافر اور منافق دونوں ہی بالآخر جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں، لیکن منافق کی سزا کچھ زیادہ ہی بامشقت بتائی گئی ہے۔ بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ سورہ نساء۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ اسی گروہ کے متعلق خدا تعالیٰ نے یوں دو ٹوک فیصلہ کر دیا ہے کہ اے پیغمبر، ان منافقوں کے حق میں تم خواہ دعائے مغفرت کرو یا نہ کرو برابر ہے، کیونکہ چاہے تم 70 مرتبہ ہی مغفرت کے لیے دعا کیوں نہ کرو تب بھی اللہ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ سورہ توبہ۔ کم و بیش 60 مختلف علامات اور امتیازی نشانیاں منافقین کی اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہیں، جن کی روشنی میں ہم پاکستان کے اندر بسنے والے اس قوم کو جب دیکھتے ہیں تو جو مسلمان کہلاتی ہے تو اکثریت بلا مبالغہ منافقین کی نظر آتی ہے۔ گنہگار مسلمان اس گروہ منافقین میں شامل نہیں، مگر گنہگار مسلمان وہ ہے جس سے برائی کا فعل بے اقتضاء بشریت جب کبھی سرزد ہو جاتا ہے تو فوراً ہی خدا اور قیامت کا خیال اسے آ جاتا ہے، سچے دل سے توبہ اور پشیمانی کا اظہار کرتا ہے اور آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کر لیتا ہے۔ منافق اس کے خلاف اپنے برو کاموں پر واقعی نادم ہونے کے بجائے دانستہ کیے جاتا ہے۔ آپ کی نگاہ اور مطالعہ زیادہ وسیع ہے، برائے کرم آپ اپنی رائے بیان فرمائیے کہ موجودہ مدعیان اسلام میں منافقین اور گنہگار اور متقی مسلمانوں کا تناسب اندازاً کیا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر وہ منافقین کے ساتھ مسلمانوں کا طرز عمل کا ہے۔ دوسرا سوال، قرآن کریم کی روح سے یہ لوگ مسلمانوں کی جماعت سے خارج ہیں اور یہ منافقین قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تمہاری جماعت میں ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں۔ سورہ توبہ۔ صرف یہی نہیں کہ ملت اسلامیہ سے خارج ہیں، بس اس سے بڑھ کر یہ کہ مسلمانوں کو دشمن ہیں۔ سورہ منافقون میں جسے آیا ہے کہ یہ منافق تمہارے دشمن ہیں، ان سے خبردار رہو۔ چونکہ یہ دشمن ہیں لہٰذا حکم ہوتا ہے کہ ان دشمنان دین سے کامل علیحدگی اختیار کر لو۔ ان منافقوں میں سے اپنے ساتھی اور دوست نہ بناؤ اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست سمجھو نہ مددگار۔ سورہ نساء۔ اس بائیکاٹ میں یقیناً یہ بات بھی شامل ہے کہ منافقوں سے رشتے ناطے نہ کیے جائیں۔ علیحدگی کی ایک اور صورت یہ بیان فرمائی ہے کہ اے نبی، اللہ سے ڈرو اور ان کافروں اور منافقوں کی کسی بات کی پیروی نہ کرو۔ سورہ احزاب۔ یعنی نہ تو نمازوں میں منافقین کی پیروی کی جائے، نہ ہی سیاسی قیادت قبول کی جائے وغیرہ۔ بائیکاٹ کا اظہار ایک اور طریقے سے بھی کرنا ضروری ہے۔ سورہ توبہ میں آیا ہے کہ اور ان منافقوں میں سے اگر کوئی مر جائے تو کبھی اس کی نماز جنازہ نہ پڑھو اور نہ ہی اس کی قبر پر دعائے مغفرت کے لیے کھڑے رہو۔ ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبره۔ بحیثیت ایک مسلمان کے خود آپ کا طرز عمل اس علیحدگی کے بارے میں کیا ہے؟ کیا مسلمانوں کو جو اقلیت میں ہیں منافقوں سے جن کی اکثریت ہے قطع تعلق کر لینا چاہیے یا کچھ اتمام حجت کی گنجائش ہے؟ یہ پورا ایک سوال تھا 4 منٹ کا، جس کا جواب مولانا صاحب مختصر فرماتے ہیں لیکن جامع فرماتے ہیں۔ جواب میں مولانا صاحب فرماتے ہیں، یہ کہنا تو مشکل ہے کہ مسلمانوں میں اس وقت کتنی فیصد کس قسم کے لوگ شامل ہیں، مگر میرا اندازہ آپ کے مشاہدات اور تجربات کی بنا پر یہ ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت کو منافق ٹھہرانے میں آپ نے بہت مبالغے سے کام لیا ہے۔ بلا شبہ مومنین اور صالحین کی ہم میں سے بہت کمی ہے اور یہی ہمارے اخلاق اور مادی تنزل کی اصل وجہ ہے، لیکن ہم میں اکثریت منافقوں کی نہیں ہے بلکہ ایسے لوگوں کی ہے جو یا تو اسلام سے ناواقف ہونے کی وجہ سے جاہلیت میں مبتلا ہیں یا تربیت نظام دینی کے فقدان کی وجہ سے ضعیف الایمان ہو کر رہ گئے ہیں اور اپنی گناہگاری کا احساس رکھنے کے باوجود گناہگارانہ زندگی سے بچنے پر قادر نہیں ہیں۔ منافقین ہمارے اندر ضرور موجود تو ہیں، مگر ان کی تعداد کم ہے اور زیادہ تر عوام میں نہیں بلکہ اونچے طبقوں میں پائے جاتے ہیں۔
ایک صحیح اسلامی نظام زندگی کے قیام کے بارے میں ہماری ساری امیدیں اسی چیز سے وابستہ ہیں کہ ہماری قوم کی عظیم اکثریت اسلام کے ساتھ منافقانہ تعلق نہیں رکھتی، بلکہ حقیقت میں اس کی عقیدت مند ہے اور صرف تعلیم، تربیت اور دینی تنظیم کی محتاج ہے۔ اس لیے ہم توقع رکھتے ہیں کہ اگر اس کمی کو پورا کرنے میں ہمارے صالح عناصر کامیاب ہو جائیں تو منافقین کی اقلیت آخرکار شکست کھا کر رہے گی اور یہاں ایک حقیقی اسلامی نظام اپنی اصل صورت اور روح کے ساتھ قائم ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ ورنہ اگر کہیں خدا نہ خواستہ اس قوم کی اکثریت منافق ہو چکی ہو تو ہمیں اسلام کے احیاء اور اعادے کی تمام امیدوں سے ہاتھ دھو لینا پڑے گا، اس کے بعد تو امید کی ایک کرن بھی باقی نہیں رہتی۔ ترجمان القرآن، مارچ تا مئی 1951 1951۔